آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلانٹس، گلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، جس کا مطلب ہے سارے سٹارز، گلیکسیز، پلانٹس اور ماؤنٹینز۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں، لیکن کسی نے بھی ان پلانٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی دنیا کا سینٹر ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے گلیلیو، جو کہ ایک اٹالین سائنٹسٹ تھے، اس نے 2 لینس کو الائن کیا تو اسے پتا چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ گلیلیو نے اس ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا میں پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا، اور گلیلیو نے ان ستاروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملایا جائے تو اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلانٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے ڈیفرنٹ دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی سینٹر ہے۔ اب یہ سب کچھ تب ہی پاسبل تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں، دنیا کے نہیں۔ گلیلیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائیں کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے، لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے، کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا بھی یہی خیال تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے۔ اور صرف پوپ کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا یہ خیال تھا، جس کی وجہ سے گلیلیو کو چرچ سے یہ سزا ملی، وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا گیا۔ لیکن گلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی ان ریسرچز کے بعد پوری دنیا نے مانا۔ ایون پوپ نے بھی گلیلیو کے مرنے کے بعد یہ پوری دنیا کے سامنے بتایا اور اس سے معافی مانگی کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے بلکہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں کھربوں سٹارز کی طرح ملکی وے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گلیکسی اربوں سٹارز سے بنی ہوئی ہے۔ اربوں کھربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اربوں کھربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ یہ گھوم رہے ہیں سپر میسو بلیک ہول کے گرد۔ اس بلیک ہول نے جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائم بڑا ہے، اس نے پوری گلیکسیز کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے، جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلانٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ سیم ایف کیس ود دس۔ یہ لاکھوں گلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اس جیسے لاکھوں کلسٹرز مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور ایسے ہزاروں سپر کلسٹرز اور بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے سٹارز، گلیکسیز، پلانٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق؟ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات اللہ نے کس صورت میں کہی؟ سورہ حج میں۔ ایک بہت بڑی عبادت حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کی سب سے مقدس جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارے بلینز آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے جب مسلمان کعبے کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت وہ اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، پلانٹ، سٹار، گلیکسیز، کلسٹرز ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدے کا مطلب ہمارے والا سجدہ نہیں، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف سٹارز، گلیکسیز اور پلانٹس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ہر چیز
पहाड़, दरख्त, जानवर सब का जिक्र किया है। ये सब चीजें सर्कल्स में नहीं घूमती। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में एक कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बनी है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया में इग्नोर किया गया। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर फिर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं जिसे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूमते हैं। और स्टार्स एक ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं, जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते और ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबे का तवाफ करता है तो जब वो कायनात की हर छोटी सी छोटी चीज, जिसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया है कि ये सारी चीज़ें मेरी इबादत करती हैं, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबे का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है, और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है।